بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و صلوات کے بعد 2 جمعے کی مسلسل غیر حاضری کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کان کی جو تکلیف ہے
وہ تقریباً 80% ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. لیکن وہ جاتے جاتے درد جو تھی وہ اپنی نشانی دے گئی، چہرے کا حلیہ ادھر سے ادھر کر دیا اس نے. تو اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، امید ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے تو اللہ پاک اس کو بھی سیدھا کر دے گا انشاءاللہ. میراج النبی کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بندہ بیٹھا ہوا اپنے ملفوظات سے مستفید کر رہا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی بندے پوچھتے ہیں جی کہ جی یہ معراج شریف کا واقعہ سچا واقعہ ہے جی. یعنی آج اس زمانے میں بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ کیوں حوالہ دیں مجھے. اب جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اس کو میں کیا حوالہ دوں؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں، لیکن عرب جو ہے اس کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں. وہ بنی اسرائیل نہیں کہتے، اسراء یعنی سیر والی سورت اس کا نام ہے. تو سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. ارشاد ربانی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر آیت سے پاک ہے بولا جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، بابرکت بنا دیا ہے ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے. اچھا، اب یہ قرآن کریم کی سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. جس مسلمان نے قرآن کریم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور وہ مجھے لکھ کر بھیجے جی حوالہ پلیز، تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، کم از کم قرآن کو تو پڑھا کرو. اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو پھر یہ ہمارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں. اور سوالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے. پہلی بات تو یہ ہے، بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو میں نے اس کے تین پہلو بیان کرنے ہیں. ایک پہلو تو ہمارا ایمانیات کا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور کس حد تک ہم اپنے ایمان میں رہ سکتے ہیں. دوسرا ہے سبب کیا ہے، اور تیسرا کہ اعمال کے بارے میں اس میں کیا ہے. یہ تین چیزیں جو میں سمجھاؤں، اللہ کرے کہ وقت رہ جائے اور میں یہ بیان کر سکوں. ایمانیات کا تقاضا یہ ہے، کامن سینس، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جسے کامن سینس کہتے ہیں ہم لوگ. بھائی سیر جو رات کو ہوتی ہے، سوچیں میری بات ہے نا، سیر رات کو ہوتی ہے نہیں، تو اللہ نے کہتا ہے میں نے رات کو سیر کرائی ہے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ کوئی انہونا واقعہ ہے. اگر سیر ہوتی تو یا تو صبح ہوتی ہے، فجر کے بعد لوگ کرتے ہیں، یا سونے سے پہلے عصر کے بعد کرتے ہیں. لیکن رات میں نے کسی کو سیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ہوٹلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہوٹل میں جاتے ہیں مرغی چھلکے کھانے کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں. کوئی بھی عیب لگانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں. اور میں نے سیر کرائی ہے. جب اس نے سیر کرائی ہے تو معنی یہ ہوا کہ دن رات کا چکر ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے.
اس کے ساتھ سب برابر ہے، وہ دن ہو یا رات ہو، رات ہو یا دن ہو، وہ تو رات کو دن کر سکتا ہے، دن کو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ تو زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی تھا، بے ایمان ہو گیا، کہاں سے نکلا تھا؟ نوح علیہ السلام سے نکلا تھا۔ میرے اس مثالیں آپ کے سامنے قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اشارہ کرائی، کیوں کرائی وہ بھی بتاتا اللہ۔ الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ۔ الذی بارکنا، قرآن کے الفاظ ہے میرے نہیں، ہم نے بابرکت بنا دیا ہے اس کے گرد و نواح کو، اور تمہیں یعنی آپ کو کیوں بلایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سبحان اللہ۔ تاکہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں۔ تو وہاں گرد و نواح میں برکت کیا تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں کچھ چشمے نکل رہے تھے؟ انبیاء کی قبریں تھیں۔ سبحان اللہ۔ کیا تھی؟ قبریں انبیاء کی۔ انبیاء آج بھی ہیں، آپ یروشلم جائیں، اللہ پاک کو لے جائیں آمین۔ تو وہاں پتہ نہیں کتنے انبیاء آئے، 4000 نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ 4000، جبکہ ہمارے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ تک کی نبی ہے، سبحان اللہ۔ اور آخر الزمان ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ تو 4000 انبیاء میں کم و بیش کئی قبریں وہاں ہوں گی، تو اللہ کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، تو یہ مسئلے بتاتا ہے اللہ نے، یہ حوالے مت پوچھا کرو، سمجھا کرو کہ جہاں اللہ کے نبی کی یا انبیاء کی قبریں ہوں وہ بابرکت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ بے شک۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا، کس وجہ سے؟ انبیاء کی قبریں ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں اور پھر یہ بھی دکھائیں کہ قبروں سے باہر نکل کے تیرے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ یہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ کے قرآن میں؟ یعنی آپ کو یہ دکھائیں کہ یہ قبریں، ہمارا عقیدہ مسلمان کا ایمانیات ہے یہ کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں، بے شک۔ النبی حی ویرزق، نبی قبر میں زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں کہ تھی قبریں، لیکن جب آپ آئے ہو تو یہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے علماء سے، تو ایک وعدہ کیا تھا اللہ پاک نے، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرے سپارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ کہ جب تمہاری نبوتیں قائم ہو جائیں گی، تمہارے دور آ جائیں گے، لیکن پھر میرا محبوب آئے گا، میرا رسول آئے گا، اس رسول جو تمہاری تصدیق کرے گا، اس رسول پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کے مددگار بننا ہوگا۔ قال اقررتم، کیا تم سارے نبی میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ اگر وہ آ جائے گا تو تم اپنی نبوت چھوڑ کر کلمہ پڑھو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، یا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاشهدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی، میں آپ کو حدیثیں نہیں سنا رہا ابھی،
سمجھو. اچھا بڑا لطیفہ ہے. ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا فیس بک پر کہ استاد جی یہ معراج کی رات جاگنا جائز ہے, نفل پڑھنے جائز ہے؟ بات میں دھیان سے سنا ذرا. میں نے کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے حتیم کعبہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے حتیم کعبہ میں. جبریل امین آئے, انہوں نے آ کر پاؤں چومے. سبحان اللہ. چونکہ فرشتہ تو آپ کو بتایا نا کہ برودت ٹھنڈک سے ہے, تو سرکار کی آنکھ کھل گئی. ویسے بھی نبی سوتے کب ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل تو میرا جاگ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سرکار کا اپنا فرمان ہے. آپ نے آنکھیں کھولی, پوچھا خیر ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ کا پیغام لایا ہوں, اللہ کا پیغام لایا ہوں, اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے. سبحان اللہ. لیٹے ہوئے تھے. زمین بات کو دھیان سے سننا ذرا, یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. 28 صحابہ کرام کی روایات ہیں, بخاری اور مسلم میں متفقہ روایات ہیں, یعنی تواتر کے ساتھ ہے. یہ پیغام لایا ہوں. خیر لمبا واقعہ ہے, آپ نے علماء سے سنا ہوگا. زمزم پہ جایا گیا, سینہ چاک کیا گیا. یہ جو سینہ چاک کرتے ہیں جتنا آپ نے دیکھا دل کا, یہ وہیں سے شروع ہوا تھا. پہلی مرتبہ اللہ پاک کے فرشتوں نے سرکار دو عالم کا سینہ چاک کیا تھا, کھولا تھا, اور کھول کر کے دل شریف کو نکال کر کے زمزم سے دھویا تھا. زمزم اتنا مبارک پانی ہے یہ. اللہ اکبر. اور یہ مبارک کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کبھی غور کیا ہم نے کہ مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا سے مروہ تک ہم بھی جاتے ہیں, سارے بھاگتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بڑے مولوی صاحب تھے, اتنا بڑا پیڑ تھا ان کا, وہ بھاگ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پیٹ بھی بھاگ رہا تھا. 7 چکر لگانے پڑتے ہیں پانی کی تلاش میں. جب واپس سے شیولاہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, دودھ پیتے بچے تھے. ایڑی زمین پہ ماری. کیا مارا؟ ایڑی. پانی نکل آیا, چشمہ نکل آیا. تو زمزم کیا تھا کہ بی بی حاجرہ نے ریت اکٹھا کیا, زم زم زم, ٹھہر ٹھہر ٹھہر. کیا کہا آپ نے؟ زم زم زم, ٹھہر ٹھہر ٹھہر. وہ نام میں پڑ گیا زمزم. سبحان اللہ. زمزم کو نام نہیں ہے, یہ لفظ ہے جو بی بی حاجرہ کے منہ سے نکلے تھے پانی کو کور کرنے کے لیے. زم زم زم, ٹھہر ٹھہر ٹھہر. پانی تو رک گیا, چشمہ نکل آیا. اور نکلا کیسے؟ ایڑی سے. کس کی ایڑی سے؟ اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ بھی ہے قرآن مجید میں, حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا, سورہ صاد کے اندر ہے, وہ بھی ہے. اس میں بھی یہ اللہ پاک فرماتا ہے اور خود برجلی کا ھذا مختصر بارد و شراب. ایوب تیری بیماری کا علاج تیری ایڑی میں ہے, ماں زمین پہ چشمہ نکلے گا تو یہ شفا ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی ایڑی. قرآن سے بتا رہا ہوں بھائی, پڑھا کرو قرآن کریم. ایڑی ماری حضرت ایوب علیہ السلام نے, اور کب برجلے مار پایا زمین پہ, چشمہ نکل آئے گا. مختصر بار کو مجھ اس کو بھی تیرا علاج ہو جائے گا. تو حضرت اسماعیل کی ایڑی سے کیا نکلا؟ زمزم. زمزم نام نہیں ہے, زمزم کا معنی کیا تھا؟ ٹھہر ٹھہر ٹھہر. یہ بی بی حاجرہ کے الفاظ ہے جو حصہ ہی بن گیا ہماری زبان کا, اور شفا ہے. تو سرکار کا دل دھویا گیا وہاں سے. اتنا مبارک پانی ہے, دل پہ رکھا گیا. سرکار فرماتے میں دیکھ رہا تھا, سبحان اللہ. اس وقت یقین نہیں آتا تھا, اب یقین آ گیا ہے. میرے کئی مرتبہ یہ سٹنٹ پڑ چکے ہیں, ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہے,
میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ وہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کسا ممکن ہے مجھے سینہ چاک بھائی آج کل تو یہ ٹیکنالوجی ہے ہماری, ہم یہ اس کا قابل ہو گئے ہیں تو اللہ. اچھا تو سرکار کو اٹھایا گیا, سینہ دھویا گیا زمزم سے, براق حاضر کی گئی. بڑے لمبے واقعات ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مسجد اقصیٰ بتایا گیا, یہ قرآن پر حقیقت ہے. اقصیٰ اور اللہ نے کیا کہا تھا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, بھائی اس گرد گرد جو انبیاء کی قبریں ہیں محبوب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو قبروں میں تھے جب تم آؤ گے تو باہر ہوں گے. سبحان اللہ. یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو نبی تو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا جی, وہ ہم نے ووٹ دے کے تھوڑا بنایا ہے. ہمارے تو ووٹ بکتے ہیں بھائی, بندے بکتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں لوگ, بک رہے ہیں جی, بکا ہوئے ہیں جی, فلان ہے. اللہ کے نبی بکنے والے لوگ نہیں ہوتے, وہ اللہ کا انتخاب ہے. اور جو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ اللہ کے بارے میں بات کرے گا, چونکہ انتخاب تو اللہ کا ہے. ہمارے ووٹوں سے تھوڑا نبی بنا ہے, ہمیں کو تو کوئی حق نہیں ہے. تو جو میں آپ کو پوائنٹ میک کرنا چاہتا ہوں, وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, معراج کی رات ہے, ٹھیک ہے. سرکار کو اٹھایا گیا, لٹے ہوئے تھے حتیم کعبہ میں. پہلے بہن کے کرتے ام ہانی کے, ام ہانی آپ کی 6,000 بہن تھی, حضرت علی کی بڑی بہن تھی. چونکہ آپ کو حضرت ابو طالب نے گود لے لیا تھا وفات کے بعد اپنے والد کی, پالا تھا, تو یہ بڑی بہن تھی ام ہانی, تو انہوں نے بہن بن کے پالا سرکار دو عالم کو بھی اور مولا علی کو بھی. اس کے گھر میں تھے. اور کیوں تھے, بڑا لمبا واقعہ ہے, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور سناؤں گا بیک گراؤنڈ کیا تھی. وہاں سے اٹھ کے وہ حتیم کعبہ میں آئے, لیٹے ہوئے تھے, اٹھایا گیا, لے جایا گیا, جگایا گیا اور نفل پڑھوایا گیا, کیونکہ نماز تو ملی نہیں تھی. تو نماز تو جب معراج پہ گئے ہیں نا تب ملی ہے نا. تو بیت المقدس میں کیا پڑھایا تھا انہوں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق, ان کی شریعت کے مطابق نفل پڑھائے تھے. اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک بندے نے مجھے سوال بھیجا کہ جی معراج کی رات جاگنا جائز ہے, نفل پڑھنے جائز ہے؟ تو میں نے کیا لکھا, میں نے کہا کہ ہاں, نبی پاک خود جاگے تھے اور جا کے نفل پڑھائے تھے. آگے سے کیا لکھتا ہے, حوالہ پلیز. کیا کہتا ہے, حوالہ پلیز. وہی کس بات کا حوالہ پلیز, قرآن میں لکھا ہوا یہ. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے. نا نا نا, وہ جو دماغ میں کوئی خناس بھر دیتا ہے نا, جیسے آج کل مرزا جرمی ہے, وہ خناس بھرتا ہے لوگوں کے دماغ میں, وہ ہر بات میں کہتے ہیں حوالہ پلیز. ابھی کس بات کا حوالہ دیں, اللہ کا قرآن پڑھو. تو نبی جاگ رہا تھا, نبی نے نفل پڑھائے تھے, اور کیا تمہیں دلیل چاہیے بھی. ایک صاحب مدلخی صاحبہ کرام نے یہ کیا. حیرت کی بات ہے کہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ سرکار کی میں مثال دے رہا ہوں اور تو صحابہ کی بات کر رہا ہے. کس بات کو کہاں کرنا ہے یہ نہیں جانتے ہم لوگ. ہمیں بس وہ جو فٹ کر دیتا نا ہمارے اندر, ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے. متفق علیہ حدیث 28 صحابہ کرام نے تفصیل سے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. یہ ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے. اور ایک ہی رات میں یہ سفر ہوا ہے. کیوں؟ یہ تو دلیل اللہ نے اس وقت دے دی تھی کہ جب سرکار تشریف لائے مکہ میں, بہن کو آ کے بتایا ام ہانی کو کہ بہن رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. جب میں تمہارے پاس اٹھ کے گیا تھا نا حتیم کعبہ میں, تو وہاں فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے, بیت المقدس لے گئے, پھر وہاں سے عرش اولا پہ لے گئے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, تو میں بھی جا رہا ہوں حرم کعبہ میں جا کے ساری بات بتاتا ہوں. تو میں نے دامن پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی نہ جائیں,
یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، نہ جائیں، وہ دشمن ہیں آپ کے. ابھی آپ طائف سے ہو کر آئے ہیں، کیا اثر کیا انہوں نے تمہارا؟ نہ جائیں. لیکن آپ دامن چھڑا کے چلے آئے، آ کے حرم کعبہ میں بیٹھ گئے، دیوار کعبے کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھ گئے اور بتانا شروع کیا. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہاں 40 دن جانے کا سفر، 40 دن آنے کا سفر. یہ کہتا میں ایک ہی رات میں کر کے آ گیا ہوں، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں. میرے حاصل میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اعتراض ہو چکے ہیں پہلے کہ یہ سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا. اگر روحانی سفر ہوتا تو پھر سوال کس کے پوچھتے وہ؟ تو پھر کچھ لوگ بلائے گئے جو بیت المقدس ہو کے آئے تھے، جنہوں نے سفر دیکھا ہوا تھا، 40 دن جانے کا، 40 دن آنے کا، 80 دن کا سفر ایک رات میں، اور وہ بھی تھوڑے عرصے میں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ستون کتنے ہیں مسجد اقصیٰ کے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے مسجد اقصیٰ کو نبی کے سامنے کر دیا، پردے ہٹا دیے. سبحان اللہ. سرکار گن گن کے بتا رہے تھے. سبحان اللہ. اچھا جب وہاں سے وہ ناکام ہوئے تو پھر کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے قافلے گئے ہوئے تھے بیت المقدس میں، فلاں قافلہ فلاں قافلہ فلاں قافلہ، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے قافلوں کی نشاندہی کی کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ہے، اور میں ایک قافلے میں اترا تھا، میں نے وہاں سے ان کے مٹکے سے پانی پیا تھا. سبحان اللہ. سرکار نے مثال دی اور کہا اچھا ہمارا فلاں قافلہ، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ فلاں دن پہنچے گا. اب یہ سوالات ہو چکے تھے. اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو یہ سوال ہوتے، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا. سبحان اللہ. ان کا مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پوچھنے کی، میرا نبی جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے ان کو کہتے ہیں صدیق. تو دوستو اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے معراج کی رات جاگنا جائز ہے، کوئی ہاں جی نبی پاک جاتے تھے. اچھا جی معراج کی رات نفل پڑھنے جائز ہیں؟ ہاں جی نبی پاک نے پڑھائے تھے. اور کیا چاہیے بھی آپ کو؟ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اب اس کے بعد اگر تم کہو جی وہ جی صحابہ نے نہیں کیا، ان کی کوئی حیثیت ہے سوال کی؟ نہیں. ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. حالانکہ ویسے تو سنتیں ہم اپنی مرضی سے ہی مانتے ہیں، جو سنت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ عمل کرتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہ نہیں عمل کرتے ہم لوگ. اس لیے چلو جتنی بھی کرتے اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تو یہ ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے کہ کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، اور یہ جسمانی معراج تھی. پہلا سفر اسراء کا مسجد اقصیٰ تک، دوسرا عرش اولیٰ تک، وہ سورہ نجم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا آپ کو عرض کروں گا. یہ تو ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے جو ہمارا ایمانیات ہے، اس پہ ہم بے ایمانی نہیں کر سکتے، بے شک، چونکہ اس سیر کو کرانے والا خود خالق ہے. سبحان اللہ. اگر ہم کوئی اعتراض کریں گے تو وہ نبی پر نہیں ہوگا، وہ اللہ پر اعتراض ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں سبحان، ہر عیب سے پاک ہے، ہر اعتراض سے پاک ہے. لفظ ایسا استعمال کیا اس نے، سبحان، پاک. تو جو پاک ہے اس پہ ہم کوئی عیب نہیں لگا سکتے. یہ ایک حصہ، ایک پہلو ہے. دوسرا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اے دنیا والو، تم زمین کے کناروں کو چھوڑ سکتے ہو، تم مریخ پہ جا سکتے ہو، چاند پہ جا سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک سلطان چاہیے. سلطان کوئی نام دے لیں،
مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی سواری پیش کی گئی تھی وہ براق تھی، لائٹ. براق لائٹ سے اوپر ہے، لائٹ پر لائٹ، یعنی لائٹ کا جو سفر ہے، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی نہیں، جہاں تک اس کی کام کرتی تھی مجھے براق لایا گیا تھا. براق برق سے ہے نا، لائٹ سے بھی اوپر. اگر آپ کے پاس ابھی تک ایسی سواری بنی کوئی نہیں ویسے، لیکن اگر بنا سکو تو فرمایا تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے آسمانوں کے کنارے چھوڑے ہیں. سبحان اللہ. پہلے وہ براق پہ گئے، پھر رف پہ گئے، جو بھی سواری میسر آئی جہاں کے لیے اللہ نے وہ پرووائڈ کی. سبحان اللہ. تو آپ بھی جا سکتے ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تو نا جو میں قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، تو قرآن کریم سے میں آپ کو دوسری آیت میں بتاتا ہوں، وہ بھی بڑی زبردست ہے. کل میں نے بائی دا وے پوسٹ ڈالتا رہتا ہوں، کبھی کبھی بیٹھا ہوا نا بوڑھا آدمی کچھ کچھ بتا رہتا ہوں. میں نے کہا پاکستان میں غربت ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، پاکستان میں غربت ختم کرنے کا طریقہ ہے. تو کیا لکھا تھا میں نے کہ جتنے امیر ہیں ان سے دولت واپس لے لو اور سارے ملک کو لنگر خانہ بنا دو. غربت ہو جائے گی دل میں، قصہ ختم. ہم لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں بھیجا ہے کس کے لیے؟ زمین کے لیے. کس سیارے کے لیے بھیجا ہے؟ پہلے سیارے میں ہے، اس سیارے زمین کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم نے یہیں رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے. اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ مستقر و متاع الہی. یہیں رہنا ہے یہیں مرنا ہے. تمہارے لیے میں نے یہ سیارہ زمین جو ہے نا یہ الاٹ کر دیا تمہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا، سارے بہن بھائی بسال خاتے کی چارپائی میں سو جاتے تھے. ایک ہی، کوئی لات میں، کوئی پاؤں میں پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، ایک ہی چارپائی میں. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، اب وہی بہن بھائی ہیں وہ کسی کے گھر نہیں داخل ہو سکتے. کیوں؟ کیا وہ بہن بھائی نہیں رہے؟ اب کیا چار بھائی نہیں ہیں؟ وہ چار بھائی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن حدود بن گئی ہے اس کی. سبحان اللہ جی. یہ سیارے ہیں، کیا ہم نے اس سیارے کی جتنی بھی غربت ہے ختم کر دی ہے؟ ابھی بھی افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، بھوکوں سے بچے مر رہے ہیں. پاکستان کی مثال لے لیں، انڈیا کی لے لیں، لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہم یہاں کے لیے کچھ کر نہیں سکے اور اربوں خربوں ڈالر ہم وہ 4 تصویریں لا کے دکھا دیتے لوگوں کو، لو جی ہم نے وہاں تلاش کر لیا. او بھائی کیا تلاش کیا تم نے؟ پتھر، صحرا اور کیا ہے؟ وہ جی ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھے جانور، کچھ نہیں بھاگتا. تم نے یہی رہنا ہے. فیہا مستقر و متاع الی حین. اہبطوا، اللہ کے نے کہا تھا جاؤ زمین پر، چونکہ باب آدم کو جو بنایا تھا نا اللہ پاک نے، آپ کو تو یاد ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا کہا تھا اللہ نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم، میں نے تجھے زمین کے لیے خلافت دی ہے، زہرا کے لیے نہیں دی. نہ باقی سیارے نہیں ہیں، زمین اس سیارے کے لیے. فیہا مستقر و متاع الی حین. تم نے یہیں رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے. تو مانا کیا ہوا کہ بلا وجہ ہم خربوں ڈالر ضائع کرتے ہیں، وہ انسانیت پہ لگا دیتے ہیں تو انسانیت خوشحال ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خربوں ڈالر ہم نے ایٹم بنانے پہ لگا دیے، بندوں کو بھوکا مارا ہے، ایٹم بم بنا لیا ہے. تو ایٹم بم کس کو مارنا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو. اچھا اس کا معنی کیا ہوا کہ تمہارے بندے ٹھیک ہیں، تمہارے بندے ہیں اور دوسرے بندے نہیں ہیں. یہ ایٹم بم کیوں بنا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو ختم کرنے کے لیے.
تو کیا یہ جائز ہے کہ انسانیت کو تم ختم کر دو، مخلوق کو ختم کر دو؟ نہیں، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو اور ان کو خوشحال کرو، ان کے لیول کو بلند کرو، اس لیے بھیجا گیا تمہیں۔ لیکن ہمیں کرتے کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم نے جس کام میں پیسہ ضائع کر دیا ہے، مخلوق بھوکی مر رہی ہے، اور ہم کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، کھرب ڈال برباد کر دیا ہے۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ جس سواری پر سرکار دو عالم نے سفر کیا تھا، اچھا پھر بعض لوگ بڑے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے، اللہ کے بندوں نے بھی سفر کیے ہیں، اللہ کے بندوں نے بھی سفر کیے ہیں، اور یہ سارے روحانی سفر ہیں۔ حضرت بابا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو بادشاہ نے سزا دی، اس کو مینار پہ چڑھا کے نیچے پھینکا، اس کو مینار پہ چڑھا کے نیچے پھینکا۔ تو بابا جی بخارا میں تھے اور وہ پتہ نہیں کہاں تھے، جب وہ ایک دم ان کو پھینکا تو نیچے آپ نے ان کو اٹھا لیا، تو مرید حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کہاں؟ میں تو از مینار آمدی من از بخارا آمدہ، سبحان اللہ، جب تم مینار سے چلا تھا میں بخارے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے کہ جب سارے عاجز آ گئے، سارے عاجز آ گئے، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، قال انی عبداللہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور مجھے حکم دے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تقلا کے آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ بندہ تو گیا ہی نہیں، وہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا، تو آپ نے پوچھا او بھائی تو کب گیا، کب آیا، کیسے اٹھا کے لایا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا ھذا من فضل ربی، کیا کہا انہوں نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ ہے اللہ کے بندوں کا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اگر سرکار نے معراج کیا تو اپنا لیول ہم روحانی طور پر اتنا بلند کریں کہ ہمیں دنیا کی کسی سواری کی ضرورت نہ رہے۔ سبحان اللہ، یہ ممکن ہے، قرآن نے بیان کیا ہے اس کو۔ چلتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہی میں بیٹھا ہوا اسی مسئلے پر، ایک صاحب آئے اپنے بہنوں کے لے کے، یہاں دونوں آ کے بیٹھ گئے، اس کا نام ابراہیم تھا۔ تو وہ جو سوال کرنے والا تھا کہ استاد جی یہ میرا بہنوئی ہے، 3 اس کے بچے ہیں، میرے پاس 2 کمرے کا مکان ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بچے میرے گھر میں چھوڑ کے چلے میں چلا جاتا ہے تبلیغ جماعت کے ساتھ، میرا رہنا جینا دبر ہو جاتا ہے، سارے کام میرے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کس حدیث اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے لوگوں کے گھر میں چھوڑ جاؤ اور چلے میں چلے جاؤ؟ یہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آگے سے مجھے ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ چھوڑ دیا تھا، بیوی چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا بھائی وہ تو اللہ کے حوالے کی تھی، تو اللہ کے حوالے کا جرا اس میں بیچارے کا بیڑا کیوں غرق کرتا ہے بھائی؟ تو اللہ کے حوالے کرنا، سڑک میں چھوڑ دے کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے سنبھال اس کو۔ لیکن یہ بیچارہ 2 کمرے کا مکان، 3 اس کے بڑے بچے ہیں، تم نے کیا ڈرامہ شروع کیے ہو، دل کو غلام کرتے ہو؟ پہلے اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ذمہ داری اپنی ذمہ داری نبھاؤ اور اس کے بعد باہر دیکھو۔ پہلے اپنا گھر تو صاف کر لو یار، اپنی دنیا تو سیدھی کر لو، زمین کو تو سیدھا کر لو، اس کے بعد جہاں مرضی چلے جانا، تمہیں کوئی منع نہیں ہے۔ یہاں دنیا بھوکوں مر رہی ہے اور ہم کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ انا للہ۔ اب آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ سرکار دو عالم کی 3 مرتبہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے، 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مسجد اقصی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ مزارات سارے انبیاء کے وہیں ہیں، سارے قبروں سے اٹھ کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حیرت کی بات ہے، بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھو اس کو۔
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اچھا نماز پڑھ لی, ملاقات ہو گئی, پھر گئے چوتھے آسمان, پھر ملاقات ہو گئی. پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسری مرتبہ. تو آپ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جا رہے ہو تو میرا ایک پیغام لے جاؤ اپنی امت کی طرف. حضرت ابراہیم نے فرمایا, آج کی حضور فرمائیے, چونکہ سب نبیوں کو ہمارے پاک پیغمبر نے بھائی کہا تھا. یہ دو لوگ ایسے تھے, حضرت آدم اور حضرت ابراہیم, جن کو انہوں نے باپ کہا ہے کہ جی بزرگوں بتاؤ کیا حکم ہے. فرمایا سب سے پہلے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا. پہلی لفظ ہے یہ حدیث کے, میری امت کو, اپنی امت کو میرا سلام دینا کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ محمد رسول اللہ تم امت ہو. اور دوسری بات فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان ہے, لیکن زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے. اس کو آباد کیسے کرنا ہے آپ نے؟ فرمایا آباد تو نے کرنا ہے. کیسے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم کے چار فرمایا کہ یہ ذکر ہے اللہ کا, کہ یہ ذکر اللہ کا کرتے رہو. جتنی دیر تم ذکر کرتے رہو گے جنت میں درخت لگتے رہیں گے, اور جب تم آؤ گے جنت آباد ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے, ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. یقین کریں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا تو جب کتے ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, 3 منٹ میں نماز گئی, 3 منٹ میں نماز وہ نہیں ہوتی. نماز ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے نا تو یہ سوچ کے کھڑا ہو کہ میں نے پڑھنا ہے, پورا پڑھنا ہے. اچھا نفل تو پڑھتے ہی کہ جو فلانے گاندھی نے کہہ دیا, فلانے جرگ نے کہہ دیا, نفلوں کی ضرورت ہی کوئی. دو بھائی نفل کی ضرورت ہے, نفل کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ نفل جتنے آپ پڑھیں گے یہ افضل عبادت ہے, کوئی شک کی بات نہیں. یہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن آپ کے, اچھا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ڈیوٹی کرتا ہے 8 گھنٹے, چونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں, 8 گھنٹے کے بعد اگر وہ 1 گھنٹہ بھی آپ سے لے گا تو آپ کو ڈبل پے کرے گا, 1.5 پے کرے گا. مانے نا آپ کیا پے کرے گا؟ مانے نا آپ 1 گھنٹہ لے گا. اس کو نفل کہتے ہیں. نماز پڑھ لی تم نے, آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. اب نفل پڑے گا, ہے نفل ہے, لیکن اس کی قیمت والے ناف ہو جائے گی. کون بے وقوف ہے کہ جو یہ کہے کہ یار یہ اوور ٹائم مجھے دے دو, نوکری تم کر لینا. کوئی دے گا تمہیں؟ نہیں دے گا کوئی بھی. ڈیوٹی کرو اور ڈیوٹی کرنے کے بعد نفل پڑھو. نفل پڑھنے سے کیا ہوگا؟ 1.5 پرسنٹ آپ کو ملے گا. یہ ہے نفل. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہے نا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, چونکہ وہ میرے لیے پڑھ رہا ہے. فرض تو ادا ہو گیا اس کے. جب وہ میرے لیے پڑھتا ہے تو سن لو میں اس کے لیے ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. پھر جو کہے گا سنوں گا, جو مانگے گا دوں گا. یہ حدیث کا الفاظ ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ تو سرکار نے فرمایا, اور دنیا میں وہ جتنی باتیں ہیں, یہ زکوٰۃ ہے, یہ خیرات ہے, یہ حج ہے, یہ سارے حکم یہی آئے ہیں, یہی بنائے ہیں. ایک بات ایسی ہے جو یہاں نہیں آئی, اوپر بلا کے دی گئی ہے. کون سی ہے؟ نماز. جو نماز ہے یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا کے دی ہے, باقی سارے نیچے ہیں. اور یہ معراج کی ہے. اس لیے سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کی مختصر تعریف کریں. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومنوں کی معراج ہے. پھر میری معراج کو 3 میں لینے چلا گیا, اور تمہاری معراج مفت میں یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو
معراج نصیب ہو جائے گی تمہیں. الصلاۃ معراج المؤمنین. اچھا یہ سورہ بنی اسرائیل میں 12 احکام اور بھی تھے جو سرکار کو ساتھ دیے گئے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کروں گا. تو نماز وہ عبادت ہے جو آسمان کے اللہ نے بلا کے دی ہے, تو اس کی قدر بھی اتنی ہوگی جہاں سے یہ آئی ہے, اور یہ وہی لے کے جائے گی. کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے نا. تو نماز چونکہ وہاں سے آئی ہے تو جو نمازی ہوگا اس کو وہاں لے جائے گی. کیونکہ نماز کا تو معنی یہ ہے کہ آئی جو وہاں سے ہے. اور دوسری بات جو ہے, اکثر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 اعمال نہیں ختم ہوتے ہیں, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ, کوئی علم دے گا کسی کو. اچھا, اب تیسری بات سے کہنا فرمایا کہ نیک اولاد جو دعا کرتی رہے ماں باپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو بچے کو تو یاد نہیں رہتا 24 گھنٹے, وہ تو کاروبار میں ہوتا ہے, بزی ہوتا ہے. تو اس کا آسان علاج کیا ہے؟ نماز پڑھ لو. جب نماز پڑھو گے تو آخری دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تم نے نماز پڑھ لی, ماں باپ کے لیے دعا کر دی, سب کے لیے دعا کر دی. بلکہ تو نماز پڑھنا ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کریں, جس نے نماز پڑھ لی ماں باپ کے لیے دعا ہوگی. سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت ہے. تو نماز عبادت ایسی ہے جو آسمانوں سے آئے گی اور یہ آسمانوں پر ہی لے کے ہمیں جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کی درخواست ہے, بولتا رہا ہوں میں لیکن تکلیف ہے, لیکن کان کو آرام ہے الحمدللہ. 80% کان ٹھیک ہے میرا, جس قیامت سے گزرا ہوں میں. لیکن اب یہ باقی جو معاملہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ ٹھیک کر دے گا. آمین. وآخر دعوانا, ٹائم چینج ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا بھی اگلے جمعے ٹائم چینج ہو جائے گا. تو ہمارا گرمی میں ٹائم ہوتا ہے 2:10, سردی میں ہوتا ہے 2 بجے. ٹھیک ہے, صرف 10 منٹ آگے جائیں گے. 1:15 بجے میں تقریر شروع کیا کروں گا 2 بجے تک, اور 2:10 میں انشاءاللہ جماعت ہوگی اگلے دن. میرے ساتھ جاننا ٹائم ٹھیک کر دینا. نماز پڑھنا.